Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Ahad. I'm studying BSc Honors Human Nutrition and Dietetics at Peer Meher Shah Arid Agriculture University, Rawalpindi. I have done my clinical nutrition internship at Capital International Hospital, Islamabad. It is located at G12 Street 3, Islamabad. It consists of 300 beds with fully equipped facilities. It is designed to provide all sorts of treatments. Doctors are well qualified in the hospital, maintaining its discipline and morals. It is included in most renowned hospital of the capital. اس کے علاوہ یہ کیپٹل انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہے ISO سے. سو ٹاپک آف مائی پریزنٹیشن از گوئٹر. تو سب سے پہلے ہم اس کے کانٹیکٹس دیتے ہیں کہ واٹ از گوئٹر, کازز آف گوئٹر, ٹائپس آف گوئٹر, ہو از ایٹ رسک, اس کے سمپٹمز, اس کی پریونشن کیسے ہوتی ہے, اس کی جو ہے نا ڈائگنوسس وہ کس طرح ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے, اور لاسٹ پہ ہے اس کی میڈیکل نیوٹریشن تھراپی MNT. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واٹ از گوئٹر. گوئٹر ہے کیا چیز. گوئٹر از دی سویلنگ آف نیک ریزلٹنگ فرام انلارجمنٹ آف دا تھائرائڈ گلینڈ. تھائرائڈ گلینڈ جو کہ ہماری نیک کے اندر موجود ہوتا ہے, اس کی شیپ ہوتی ہے بٹر فلائی شیپ, اور یہ باڈی کے اندر میٹابولزم میں نا اپنا رول وہ پلے کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی اس کا بہت اہم فنکشن ہے. یہ سکریشن خارج کرتا ہے جو کہ باڈی کے اندر اور بلڈ کے اندر جا کے میٹابولزم میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو جب اس کے اندر کسی بھی خرابی کی وجہ سے کوئی یعنی کہ اگر اس کے اندر ایشو آ جاتا ہے اس تھائرائڈ گلینڈ کے اندر, تو یہ کیا کرتا ہے, سویل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا نیک وہ بھی سویل ہو جاتی ہے, اور اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ گوئٹر ہوتا ہے. تو اس کی جو کازز ہیں گوئٹر کی وہ ہم دیکھتے ہیں. اس کی جو مین کاز ہے وہ ہے آیوڈین ڈیفیشنسی. آیوڈین کیا ہے, از اسینشیل ٹو ہیلپنگ آور تھائرائڈ پروڈیوس تھائرائڈ ہارمونز. اب جو ہمارا جو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ تھائرائڈ ہارمون پیدا کرتا ہے جو کہ آگے جا کے میٹابولزم میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ جو ہے نا اس کا فنکشن وہ جو ہے نا آیوڈین کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب آیوڈین کی کمی ہو جائے گی تو صاف ظاہر ہے تھائرائڈ گلینڈ پہ اس کا افیکٹ ہوگا, اور تھائرائڈ گلینڈ پہ جب اس کا افیکٹ ہوگا تو یہ تھائرائڈ ہارمون پہ اس کا افیکٹ ہوگا, اور ایز اے ریزلٹ جو ہے نا کمپلیکیشن ہوگی باڈی کے اندر. یہی بات کر رہا ہے کہ وین یو ڈونٹ ہیو انف آیوڈین دی تھائرائڈ ورکس ایکسٹرا ہارڈ ٹو میک تھائرائڈ ہارمون کازنگ دا گلینڈ ٹو گرو لارجر. تو جب یعنی کہ آیوڈین کی کمی ہو رہی ہے تو ہمارا جو ہے نا تھائرائڈ گلینڈ وہ تھائرائڈ ہارمون پروڈیوس کر رہا ہے, لیکن جب آیوڈین جو کہ سٹیمولیٹ کرتا ہے تھائرائڈ گلینڈ کو کہ وہ تھائرائڈ ہارمون خارج کرے, اور جب اس آیوڈین کی کمی ہوگی تو جو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ تھائرائڈ ہارمون کی سکریشن تو کر رہا ہے, تو جو ہے نا اس کو جو سٹیمولیٹ کر رہی تھی وہ آیوڈین کی کمی ہوگی. اب یہ جو ہے نا ہارمون تو خارج کرے گا, لیکن کیا اس کا جو ہے نا اس کو ایکسٹرا ورک کرنا پڑے گا, اور نتیجتاً جو ہے نا اس کا جو ہے نا سائز وہ انکریز ہو جاتا ہے. اس طرح اگر ہم اس کی اور کازز دیکھیں تو اس میں ہے کہ گریوز ڈیزیز. گوئٹر کین سم ٹائم اکر وین یور تھائرائڈ گلینڈ پروڈیوس ٹو مچ تھائرائڈ ہارمون. یہی بات کہہ رہا ہے کہ اگر یعنی کہ گریو ڈیزیز یہ اس کی جو ایک کاز ہے اس میں یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے جب تھائرائڈ ہارمون بہت زیادہ سکریشن خارج کرتا ہے تو یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے ہائپر تھائرائڈزم, اس کی وجہ سے بھی یہ کیا ہو سکتا ہے, تھائرائڈ جو ہے نا وہ سویل ہو جاتا ہے. اور نیکسٹ ہے ہیشمیٹوس ڈیزیز. گوئٹر کین آلسو ریزلٹ فرام این انڈر ایکٹیو تھائرائڈ ہائپوتھائرائڈزم. اب اس کی ہے نا دو مین کاز, وہ یہ ہے کہ ایک ہائپوتھائرائڈزم ہے, ایک ہے ہائپر تھائرائڈزم. ہائپر کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ, ہائپو کا ہوتا ہے مطلب کم. تو جب جو ہے نا تھائرائڈ گلینڈ انلارج ہوگا تو یہ ہوگا ہائپر تھائرائڈزم,
اور اگر یہ ہے نا اگر یہ کم ہوگا، اپنی سکریشن کم خارج کرے گا، یہ انڈر لائی ہوگا، یہ ہوگا ہائپوتھائرائڈزم. ٹھیک ہے. اور وہ بات کرے کہ سینسنگ اے لو ہارمون لیول یور پیچوٹری گلینڈ پروڈیوسرز. ہاں تو ہمارا جو ہے نا پیچوٹری گلینڈ وہ سکریشن کرتا ہے ٹی ایس ایچ، تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون. اب جو ہے نا پیچوٹری گلینڈ وہ خارج کر رہا ہے ہارمون ٹی ایس ایچ، تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، جو کہ آ کے ہمارے جو ہے نا تھائرائڈ گلینڈ کو اسٹیمولیٹ کر رہا ہے اور تھائرائڈ گلینڈ آگے ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کسی بھی وجہ سے اگر یعنی کہ پیچوٹری گلینڈ زیادہ وہ خارج کرے گا ٹی ایس ایچ، تو جس کے نتیجے میں وہ کیا تھائرائڈ ہے وہ اس کا جو ہے نا سائز انلارج ہو جائے گا. اس طرح اگر ہم اس کی اور کاز دیکھیں تو وہ ہے انفلیمیشن. سم پیپل ڈیولپ تھائرائڈائٹس اینڈ انفلیمیشن آف دا تھائرائڈ دیٹ کین کاز گوئٹر. یہ کبھی کبھی کسی وجہ سے انفلیمیشن ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی تھائرائڈ یعنی کہ گوئٹر ہو سکتا ہے. نوڈیولز solid or fluid containing cyst may appear on the thyroid and cause it to swell. سسٹ بن جاتی ہیں اس کی جو ہے نا تھائرائڈ کے اوپر، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے ورک کے اوپر وہ کافی افیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گوئٹر ہو سکتا ہے. اور یہ جو سسٹ بنتے ہیں یہ سسٹ جو ہے نا یہ جن کو ہم نوڈیولز کا نام بھی دے رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ نان کینسرس ہیں، یعنی کہ یہ کینسر کاز نہیں کرتی، نان کینسرس ہوتی ہیں. اور ایک اور کاز اس کی ہے پریگننسی. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ نا پریگننٹ وومن کے اندر بھی ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران یہ تھائرائڈ کسی وجہ سے وہ سویل ہو جاتا ہے، اس کا سائز انلارج ہو جاتا ہے. وہی بات کر رہے ہیں کہ بینگ پریگننٹ کین سم ٹائم کاز دا تھائرائڈ ٹو بیکم لارجر. اس کے آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائپس آف گوئٹر. اس کی جو ٹائپس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ کولائڈ گوئٹر. کولائڈ گوئٹر ڈیولپس فرام دی لیک آف آیوڈین. مین شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کی نا جو مین کاز ہے وہ آیوڈین ڈیفیشنسی ہے. آیوڈین کیا ہے؟ منرل اسینشیل ٹو دی پروڈکشن آف تھائرائڈ، یعنی کہ یہ تھائرائڈ ہارمون جو یہ سیکریٹ کرتا ہے اس کا جو اسینشیل جو ہے نا اسینشیل ہے، اس کو کام کرنے کے لیے ضروری ہے جو ایلیمنٹ ہے وہ صرف آیوڈین ہے، جو کہ اسٹیمولیٹ کر رہا ہے شروع سے ہی اسے. پیپل ہو گیٹ دس ٹائپ آف گوئٹر یوزلی لیو ان ایریاز ویئر آیوڈین از اسکارس. تو جو یعنی کہ لوگ جہاں پر آیوڈین کی کمی ہوتی ہے موسٹلی، جو وہ یعنی کہ اگر جہاں پر وہ اپنی وہ فوڈ سٹف لے رہے ہیں اس میں آیوڈین کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ کولائڈ گوئٹر ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہے نان ٹاکسک، یا اس کو سپوراڈک بھی بولتے ہیں. دی کاز آف اے نان ٹاکسک گوئٹر از یوزلی ان نون. اس کی جو کاز ہے وہ ان نون ہے. تھو اٹ مے بی کازڈ بائی میڈیکیشن لائک لیتھیم. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو اس کی جو ہے نا کاز ان نون ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم اس کی جو ہے نا میڈیکیشن جو اس کی وہ کاز کرتی ہیں وہ لیتھیم ہے، ایک ایلیمنٹ ہے لیتھیم. یہ لیتھیم جو ہے نا یوز ٹو ٹریٹ موڈ ڈس آرڈر سچ ایز بائی پولر ڈس آرڈر. تو بائی پولر ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ نا کہ اگر یعنی کہ بندے کا موڈ جس طرح کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے، کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے، اور ان کے درمیان کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر. تو یہ جو ہے نا لیتھیم تو یہ لیتھیم کا وہ کرتے ہیں استعمال کہ اس کے نا موڈ کو ہم ماڈریٹ لیول پہ لے کے بائی پولر ڈس آرڈر سے نکالیں. تو یہ جو لیتھیم ہوتا ہے سم ٹائم اٹ کاز نان ٹاکسک یا سپوراڈک گوئٹر. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے ٹاکسک نوڈولر اور ملٹی نوڈولر گوئٹر. دس ٹائپ آف گوئٹر فارمز ون اور مور اسمال نوڈولز اینڈ اٹ انلارجز. دی نوڈولز پروڈیوس دیئر اون تھائرائڈ ہارمون کازنگ ہائپر تھائرائڈزم. تو وہی بات کر رہے ہیں جو پیچھے بھی ہم نے نوڈیولز کی بات کی تھی کہ سم ٹائم کے سسٹ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا جو ہے نا سائز لارج ہو جاتا ہے، ہائپر تھائرائڈزم ہو جاتی ہے.
نیکسٹ وہ بات کر رہے ہیں ہو از ایٹ رسک آف گوئٹر, کہ کون کون بندہ جو ہے نا اس کی موسٹلی یعنی رسک پہ ہے. ہیو اے فیملی ہسٹری آف آٹو امیون ڈیزیز. اب آٹو امیون ڈیزیز یہ ہوتا ہے کہ نا اگر آٹو امیون ڈیزیز اگر ہماری امیونٹی ویک ہے, اگر فیملی میں سے کسی بندے کی یا پیرنٹس کی امیونٹی ویک ہے تو نتیجتاً اس کی جینیٹیکلی اس کی یا نا جو اس کے بچے ہیں ان کے اندر بھی وہ امیون یعنی کہ وہ آگے آ سکتی ہے. تو آٹو امیون ڈیزیز سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نا آٹو امیون ڈیزیز موسٹلی یہ ہوتا ہے ان میں کہ نا جو ان کے اندر کمپلیکیشن ہوتی ہے نا یہ آٹو امیون ڈسارڈر میں وہ جو اس میں ڈسارڈر ہوتا ہے وہ جو ان کے یہ ڈیزیز کا وہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں باڈی کے اپنے ہی پارٹس کو انگلف کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کمپلیکیشنز پیدا کرتے ہیں جس سے تھائرائڈ ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہے ڈونٹ گیٹ انف آیوڈین ان یور ڈائٹ. اب انف آیوڈین جو ہے نا وہ ڈائٹ اب اس کا بھی لیول ہے کہ آیوڈین کا نا کہ ہم نے ماڈریٹ لیول پہ ہی اس کو لینی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ انف آیوڈین لیں, ڈونٹ گیٹ انف آیوڈین ان یور ڈائٹ. نیکسٹ ہے اور وومین جو ہے نا وومین جو ہے نا وہ بھی اس کے گریٹر رسک پہ آتی ہیں گوئٹر کے. یا کوئی بندہ اگر اس کی ایج 40 سے ابو ہے یعنی کہ جو ہے نا یہ ینگ جنریشن میں بہت کم ہی ہوتا ہے, یا کوئی پریگننٹ ہے جس طرح ہم نے پیچھے بات کی تھی, اور ایکسپیرینگ مینوپاز. اب مینوپاز کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جن کو اگر ایشو آتا ہے ڈیورنگ دی مینوپاز تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر مختلف قسم کے اس کی باڈی کے اندر منرل ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے. مینوپاز کی جو ہے نا وہ یعنی کہ اگر وہ بے ترتیبی ایک سمجھ لیں یعنی irregular وے سے اگر وہ مینوپاز ہو تو نتیجتاً منرل ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے باڈی میں. تو اس ڈیفیشنسی میں یعنی کہ آیوڈین بھی ایک منرل ہے, اس کی بھی اگر ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو جو ہے نا پریگننٹ وومن جو ہے نا وہ گریٹر رسک پہ ہیں گوئٹر کے. ہیو ریڈیشن تھراپی ان دا نیک اور چیسٹ. سو یہ جب کبھی ریڈیشن کی وہ ریڈیشن کسی بھی وجہ سے یعنی کہ ایکس رے یا ایم آر آئی یا جس طرح کی وہ ریڈیشن وغیرہ لگواتے ہیں نا کوئی بھی بندہ چیسٹ کے اندر یا پھر نیک کے اندر, تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں نا جو ریڈیشن ہوتے ہیں وہ کل کرتے ہیں ہمارے سیلز کو. تو جو ہمارے نیک کے اندر نارمل سیلز ہوتے ہیں ان ریڈیشن کی وجہ سے بھی کل ہو سکتے ہیں, جن کے نتیجے میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ تھائرائڈ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں اور نتیجتاً ہمیں گوئٹر کے نا وہ رزلٹ ملتا ہے. اب نیکسٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ جنرل سمپٹمز کون کون سی ہیں. وہ یہ ہے کہ نا سویلنگ ایٹ دی بیس آف دا نیک, جو ہماری بیس ہے نیک کی اس کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے. اے ٹائٹ فیلنگ ان دی تھروٹ, گلا جو خراب رہتا ہے موسٹلی. ہارشنیس یعنی کہ گلے کی خراش رہتی ہے. کفنگ سم ٹائم یہ کفنگ یعنی کہ یہ بھی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. ڈیفیکلٹی بریتھنگ, سانس میں بھی دشواری ہو سکتی ہے. سویلنگ ہوتی ہے. ڈیزینس سم ٹائم یعنی کہ یہ ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی بے ہوشی کی ایسے بندے کو غنودگی چھائی رہتی ہے. ڈیزینس وین دی آرمز آر ریزڈ ابو دا ہیڈ. ٹھیک ہو گیا. نیک وین سویلنگ, تو نیک کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے پریونشن آف گوئٹر, اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں گوئٹر سے. فار موسٹ پیشنٹس پریونٹنگ سمپل گوئٹر از ایز ایزی ایز a small change in diet. Iodine is necessary for producing thyroid hormone. تو مین چیز تو ہم شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نا ہم نے آیوڈین پہ ہی فوکس کرنا ہے. ہمارا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ آیوڈین کے اوپر ہونا چاہیے. تو آیوڈین کی جب بھی وہ ہوگا اوپر یا نیچے ہوگی تو نتیجتاً یہ ہے کہ ہمیں گوئٹر ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ سم پیشنٹ ڈونٹ ایٹ انف آیوڈین سو اٹ کاز دی تھائرائڈ ٹو ورک اوور ٹائم ٹو پروڈیوس تھائرائڈ ہارمون. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ یوزنگ آیوڈائڈ ٹیبل سالٹ کین پریونٹ سمپل گوئٹر. تو جو ہے نا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ نا سالٹ تو ہر بندہ
ہر بندے کے استعمال میں ہر بندہ فوڈ اسٹف میں یوز کرتا ہے سالٹ کو. تو جو سالٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے موسٹلی وہ یہ ہے کہ ان میں آیوڈین نہیں ہوتی. تو ہمیں جو ہماری پریفرنس ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے آیوڈائز سالٹ ہی لینا ہے جو آیوڈین رچ ہو, تاکہ ہمارے جو ہے نا تھائرائڈ کی جو ہے نا ہیلتھ وہ بیٹر رہ سکے. فردر پیشن دی کاز آف گویٹر از ان نون, سو دیر از نو وے ٹو پریونٹ ایوری گویٹر. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ گویٹر ڈائگنوسز. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے. مختلف قسم کے اس کے ویز ہیں. تو یور ڈاکٹر میں سمپلی فیل یور نیک اینڈ آسک یو ٹو سویلو وائل مانیٹرنگ. وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی گردن جو ہے نا وہ سوجی ہوئی ہے, تو اس حساب سے وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو گویٹر ہو سکتا ہے. اس کے آگے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ مختلف قسم کے طریقے سے وہ ہوتے ہیں. تو پہلا جو ہے نا وہ ہے ہارمون ٹیسٹ. میئرنگ سرٹن ہارمون لیولز ان اے بلڈ کین بی ریویل ویدر یو آر تھائرائڈ واز کمپاؤنڈ. ہارمون ٹیسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ میئر کرتے ہیں کہ اس کو آیا کہ تھائرائڈ ہے یا نہیں ہے. اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے, اس کے ذریعے بھی پتہ چل سکتا ہے. تو اس ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اب نارمل اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو چکے ہوتے ہیں ہماری باڈی میں. تو وہ اب دیکھیں جو ہے نا وہ جو آٹو امیون ڈیزیز کی ہم نے پیچھے بات کی, تو وہی کہہ رہا ہے کہ جب بھی آٹو امیون ڈس آرڈر ہوگا تو اب نارمل قسم کی اینٹی باڈیز جو ہے نا وہ بن جاتی ہے ہماری باڈی میں. تو میں نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ جو وہ انگلف کرنا شروع کر دیتے ہیں ہماری باڈی کو, وہ جو میں نے بات کی اس کا یہ ہے کہ نا اب اینٹی باڈیز جو ہے نا وہ ایز اے امیونٹی کام کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر. کوئی بھی یعنی کہ ہیزرڈس کیمیکل یا کوئی ایکسٹرنل انویڈ کرتا ہے باڈی کے اندر, تو اس کے خلاف کیا کرتے ہیں وہ اپنی امیونٹی شو کرتے ہیں. اب جب اینٹی باڈیز ہی جو ہے نا وہ ہوگی ایب نارمل, تو نتیجہ یہی ہوگا کہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہو جائے گا, جس کی وجہ سے تھائرائڈ ہو سکتا ہے. اور جو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اب نارمل اینٹی باڈیز ہیں باڈی کے اندر یا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور نیکسٹ ہے الٹرا ساؤنڈ. تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ میئر کرتے ہیں کہ تھائرائڈ گلینڈ کا سائز جو ہے نا وہ انلارج ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے اندر وہ ہمیں پریڈکٹ کرتا ہے کہ اس کی ہے نا تھائرائڈ کی سطح کے اوپر نوڈیولز بنے ہوئے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ اس کا سائز انلارج ہوا ہے. نیکسٹ تھائرائڈ اسکین. دی امیج ٹیسٹنگ پرووائڈس انفارمیشن اباؤٹ دی سائز اینڈ فنکشن آف یور تھائرائڈ گلینڈ. ٹھیک. اور نیکسٹ ہے ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین. ایم آر آئی میگنیٹک ریزوننس امیجنگ. This test may be used if your goiter is very large or has spread into the chest. جی یہ جو ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین ہے یہ اس وقت آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں جب آپ کا جو ہے نا نیک کا جو تھائرائڈ ہے وہ اتنا انلارج ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی چیسٹ تک پہنچ چکا ہوتا ہے, تو اس وقت یہ ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اور نیکسٹ ہے اس کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا تھائرائڈ کو ڈائگنوز کرتے ہیں, وہ ہے بایوپسی. دس procedure involves inserting a needle into your thyroid gland to obtain a tissue or fluid. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو نا یہ ہم نیڈل کے ذریعے باڈی کے اندر وہ کرتے ہیں, سیمپل لیتے ہیں نیڈل کے ذریعے. ایسا طریقہ جیسے ہم کسی چیز کو پنکچر کرتے ہیں نا, تو جس طرح پنکچر کرتے اب جب یہ نیڈلز جو ہے نا باڈی کے اندر یہ اس کا سیمپل کے لیے اس کو انسرٹ کرتے ہیں, انسٹنٹلی انسرٹ کر کے انسٹنٹلی نکال لیتے ہیں. اسی دوران کے اندر وہ جو نیڈلز کی ہے نا جو نیڈلز کا جو ہے نا وہ سوراخ ہے اس کے اندر ہمارے باڈی کا نا جو وہ ٹیشو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب جب یہ تھائرائڈ کے لیے وہ ٹیسٹ کریں گے تو نیڈل کو ہم نے وہیں پہ لگانا ہے نیک کے اندر, اور جب اس کو انسٹنٹلی لگا کے نکالیں گے وہ اس ٹیشو کا سیمپل کریں گے تو وہ اس سیمپل وہ یعنی کہ اس ٹیسٹ کو بایوپسی کہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یعنی کہ یہ میئر کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ اس کو تھائرائڈ ہے یا نہیں ہے.
سملرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے گویٹر کا. ٹریٹمنٹ فار یور گویٹر ول ڈپینڈ آن اٹس سائز, اٹس کازز اینڈ یور سمپٹمس. تو جس طرح ہم نے پیچھے اس کی بات کی کہ اس کی ڈفرینٹ قسم کی ٹائپس ہیں اور اس کی کازز بھی ڈفرینٹ قسم کی ہے. کبھی یہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی یہ زیادتی کی وجہ سے, کبھی یہ انفلیمیشن کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی یہ نوڈیولز کی وہ جو سسٹ بنتے ہیں اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جو ڈفرینٹ اس کی جو ہے نا کاز تھی وہ دیکھی ہیں. اس طرح اس کی سمپٹم جو ہے نا وہ بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہے. کسی کے اندر یعنی کہ اگر اس کی گردن سوجی ہوئی ہے اور اس کو ہے نا ڈیزینیس ہوتی ہے, اور کسی کو وہ ہوتے ہیں بریتھ ڈیفیکلٹی اینڈ بریتھنگ ڈیزینیس, تو اس حساب سے اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان تین چیزوں پہ, سائز, کاز اینڈ سمپٹم پہ. Your doctor may decide not to treat your goiter at all if it's small and doesn't bother you. تو اگر یعنی کہ اگر اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے گویٹر کے اندر, اس کا سائز اتنا انکریز نہیں ہوا, تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کا وہ ٹریٹمنٹ ہی کریں. یعنی کہ اب اتنا سائز اس کا وہ نہیں ہوا تو آیوڈائزڈ جو ہے نا ریڈ ڈائٹ آپ کو ریکمینڈ کریں گے, اس کے نتیجے میں آپ کو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ جو اس کا اسمال سائز ہوتا ہے نا, اور یہ اتنا جو پھیلا ہوا نہیں, تو یہ اتنا وہ آپ کو تنگ نہیں کرتا ہے. Similarly, if you don't need treatment, your options may include medication, surgery. Your doctor may tell you to take aspirin or may prescribe a corticosteroid if you have inflammation of the thyroid gland. ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں ایسپرین اس طرح, اور کارٹیکوسٹرائڈ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تھائرائڈ کا ایشو کور کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں ایک بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر اسٹرائڈز, یہ کارٹیکوسٹرائڈز آپ کو دے رہے ہیں, تو ان کا جو ہے نا استعمال ہم نے لانگ ٹائم کے لیے نہیں کرنا, کیونکہ یہ جو ہے نا اسٹرائڈز ہوتے ہیں, ان کا افیکٹ باڈی کے اور پارٹس کے اوپر بھی ہوتا ہے, اور مینی کمپلیکیشنز یہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ڈاکٹر بھی اس طرح ریکمینڈ کرتے ہیں اسٹرائڈ فار شارٹ ٹائم. تو شارٹ ٹائم میں آپ کو یعنی کہ اس حساب سے تھائرائڈ کے, تاکہ یہ اس کو کور کر سکے, ہیل کر سکے. اور جو اس کا لاسٹ آپشن ہوتا ہے نا وہ ہے سرجری. اینڈ یہی ہوتا ہے کہ نا اگر آپ کا وہ تھائرائڈ اتنا زیادہ انلارج ہو چکا ہے, اور تھائرائڈ چیسٹ ہے, اور آپ کو ڈیفیکلٹی بریتھنگ کی بہت زیادہ ڈیفیکلٹی دے رہا ہے, ڈیزینس بہت زیادہ دے رہا ہے, تو اس کا آپریٹ ہی اس کا جو ہے نا سلوشن ہوتا ہے لاسٹ سلوشن. Your doctor may recommend a thyroidectomy, surgical procedure, remove all parts or part of thyroid gland. ٹھیک ہو گیا. Radioactive iodine in people with toxic multinodular goiter. It may be necessary. The radioactive iodine is ingested orally and then travels to your throat through your blood, where it destroys the excess tissue. تو ریڈیو آیوڈین اس جو ہے نا ٹریٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نا ہم ریڈیکٹیو آئسوٹوپس آیوڈین لیتے ہیں, وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو پیشنٹ کو, تو وہ انجسٹ کرتا ہے, اور یہ جو ہے نا ریڈیکٹیو آیوڈین ہمارے جو ہے نا یہ تھراٹ کے اندر جا کے وہ جو ٹیشو جن کے اوپر نا وہ نوڈیولز بنے ہوئے ہیں, سسٹ بنے ہوئے ہیں, تو ان کو جا کے وہ ڈسٹرائے کرتا ہے. تو اس طریقے سے بھی اس کا جو ہے نا علاج کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ اس کی دیکھتے ہیں ہم MNT, میڈیکل نیوٹریشن تھراپی. تو ہم جانتے ہیں جیسا کہ ڈرگز وغیرہ جو ہے نا وہ صحت کے لیے ہیزرڈز ہو سکتی ہیں. تو ہمارا جو یعنی کہ بینگ اے نیوٹریشنسٹ, میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ نا ہمیں اپنی MNT پہ ہی فوکس کرنا چاہیے. سو نیوٹریشن پلیز اے رول ان دی ڈیولپمنٹ آف اینڈیمک گوائٹرز. Dietary factors include iodine deficiency, gut presence, protein malnutrition, energy malnutrition. Often these factors occur currently. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ تو ہم MNT جو ہے نا اس کی جو ہے نا میڈیکل نیوٹریشن تھراپی وہ یہ کریں گے
کہ ہم ایسی ایسی چیزیں ریکمینڈ کریں گے، ایسے ایسے فوڈ سٹف ریکمینڈ کریں گے اپنے پیشنٹ کو جن کے اندر آیوڈین کی ایک پراپر اماؤنٹ ہوگی، جتنا ہماری ڈیلی نیڈ ہوتی ہے آیوڈین کی، وہ ہماری ڈائٹ کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ وہ جا کے ہمارے جو ہے نا تھائرائیڈ کو سٹیمولیٹ کریں. جب تھائرائیڈ صحیح طریقے سے سٹیمولیٹ ہوگا تو وہ آگے جو ہے نا تھائرائیڈ ہارمون بھی صحیح طریقے سے ایکسکریٹ کرے گا. جب وہ صحیح طریقے سے اپنے ہارمون سیکریٹ کرے گا، وہ جو گلینڈ ہے تھائرائیڈ، تو اس کے نتیجے میں ہمارا جو ہے نا باڈی کا میٹابولزم ٹھیک ہوگا، ہماری گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹھیک ہوگی. تو جو آیوڈین ریچ سورسز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ریونز ہے، ایگز ہیں، ٹونا ہے، شرمپ ہے، آیوڈائز سالٹ ہے، کرین بیریز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم ڈائٹری گائیڈ لائنس دیتے ہیں اپنی MNT میں. تو جس طرح ہم نے بات کیا نا کہ اس کی 2 ٹائپ ہیں، ہائپوتھائرائڈزم، ہائپر تھائرائڈ. تو فرسٹ آف آل ہم دیکھیں ہائپوتھائرائڈزم، اگر یعنی کہ اس کو ہائپوتھائرائڈزم ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ہم نے ان کو جو چیزیں ہم نے الاؤ کرنی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں لینی ہیں، تو وہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈائٹ میں یہ چیزیں لازمی استعمال کریں. تو سب سے پہلے ہے فش سچ ایز کاڈ اینڈ ٹونا، سی ویڈ، شرمپ، ادر سی فوڈ وچ آر جنرلی رچ ان آیوڈین. ڈیری پروڈکٹس سچ ایز ملک، یوگرٹ اینڈ چیز. Products made from grains like breads and cereals which are the major source of iodine. Fruits and vegetables ہیں، یہ جو ہے نا فروٹس اینڈ ویجیٹیبل آیوڈین بھی ان کے اندر ہوتا ہے. اس طرح ان کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ فائٹو کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹاکسک جو ہے نا باڈی کے اندر ٹاکسک کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی اپنا وہ رسپانس کرتے ہیں. اس طرح جو ہے نا ہمارے جو ہے نا ہم نے بات کی تھی اس کی ایک کاز ہوتی ہے آٹو امیون ڈیزیز، تو اس کو بھی وہ کور کرتے ہیں جو ہے نا اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، فائٹو کیمیکلز ہیں، تو وہ بھی ان کے تو یہ یعنی کہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس طرح ایگز ہو گیا، ہولز ایگز آر بیسٹ ایز مچ آف آیوڈین اینڈ سیلینیم آر فاؤنڈ ان دا یاک ویل دا وائٹس آر فل آف پروٹین. میٹس ہے، آل میٹس انکلوڈ لیمب، بیف، چکن ایٹسی. ویجیٹیبلز ہو گیا، تو ویسے بھی ہمیں جو ہے نا اپنی جو ہے نا بینگ اے نیوٹریشن میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا ویجیٹیبل فروٹس ان کو ہی ہماری پریفرنس ہونی چاہیے. فوڈ سٹف جو ہم لیتے ہیں تو ہماری پریفرنس میں یہی ہونی چاہیے کہ ہم فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہی اپنی ڈائٹ میں لیں تاکہ ہمیں کسی قسم کی بھی کمپلیکیشن سے بچا جا سکے. Cruciferous vegetables are fine to eat and moderate amount especially when cooked. Good. Gluten free grains and seed ہے، ٹھیک ہے. فروٹس ہیں، بیوریجز ہیں، واٹر اینڈ ادر کیفینیٹڈ بیوریج. تو یہ بھی ہاں. اب بات کریں ہم سیلینیم کی. سیلینیم کیا کرتا ہے؟ ہیلپ دا باڈی ایکٹیویٹ تھائرائیڈ ہارمون سو دے کین بی یوزڈ بائی دا باڈی وچ انکلوڈ. جو سیلینیم ہے ایک طرح یہ بھی اپنا کام کرتا ہے کہ نا یہ تھائرائیڈ ہارمون کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تاکہ یہ اپنا باڈی کے اندر اپنا کام دکھا سکے. تو ہم سیلینیم کن کن چیزوں سے ملے گا؟ وہ یہی ہے کہ فش ہے، بیف ہے، چکن ہے، ٹرکی ہے، کاٹیجز، چیز، ایگز، براؤن رائس، بیک بینز، مشروم، سن فلاور سیڈز، اوٹ میلز، اسپائنچ، ملک، یوگرٹ، لینٹلز، کیشوز، بناناز. اب جو چیزیں ہم نے اس بندے کو پہلے تو ہم نے ریکمینڈ کی ہیں، اب ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کرنی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں لینی، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو ڈائٹری گائیڈ لائنس میں کہنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو ریسٹرکٹ کرنا ہے. وہ یہ ہیں کہ گائٹروجنز ہیں کپورٹ دیٹ میں انٹرفیئر ود نارمل فنکشن آف دا تھائرائیڈ گلینڈ. یہ گائٹروجن جو ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا تھائرائیڈ کا جو نارمل فنکشن ہے اس کو وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دیز انکلوڈ سرٹن ویجیٹیبل، جو کچھ چند ایک سبزیاں ہیں جو کہ جن کے اندر یہ گائٹروجنز ہوتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ کیبیج ہے، بروکلی ہے، کیل ہے، کالی فلاور ہے، اسپائنچ ہے، etc. فروٹس اینڈ اسٹارچی پلانٹس جن کے اندر سویٹ پوٹیٹوز ہیں، کیسیوا ہے، پیچز ہیں، اسٹرابیریز ہیں. نٹس اینڈ سیڈز ان کے اندر جو اگر دیکھیں تو ملیٹ ہو گیا، پائن نٹس ہو گیا، پینٹس ہو گیا. اس کے علاوہ گلوٹن جن کے اندر موجود ہیں تو ان کو بھی ہم نے ریسٹرکٹ کرنا ہے. تو بریڈ، پاستا، سیریل، بیئر چیز کو بھی ہم نے ریسٹرکٹ کرنا ہے. تو جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ نا گلوٹن کو ہم نے ریسٹرکٹ کرنا ہے، تو آگے وہ یہی بتا رہا ہے کہ
Gluten is a protein found in grains like wheat, rye and barley. People who have celiac disease. اب celiac disease جن کے اندر ہوتے ہیں ہم ان کو جو ہے نا ڈائٹ پلان جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں گلوٹن فری ڈائٹ پلان. یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. کانٹ ایٹ گلوٹن the body mistakenly attacks it and cause damage to the surrounding gut area. The body food that often contain gluten are soap, ketchup, mayonnaise, fried vegetables, cereals, آئس کریم سیرپ. تو یہ چیزیں ہم نے کیا ہے اس کو بھی ہم نے ریسٹرکٹ کرنا ہے. تو نیکسٹ ہو گیا. نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو پیچھے ہم نے بات کی ہے ہائپوتھائرائڈزم کی. اب ہم بات کر رہے ہیں ہائپر تھائرائڈزم. تو اس کے اندر جو چیزیں ہم ان کو الاؤ کریں گے تو وہ یہ ہیں ان کے. تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے جو ہم ان کو الاؤ کر رہے ہیں وہ ہیں لو آیوڈین ڈائٹ. لو آیوڈین ڈائٹ. اب وہ جو ہائپوتھائرائڈزم تھی وہ تو تھی کہ آیوڈین کی کمی ہوئی پڑی ہے تو ہم ان کو آیوڈین رچ ڈائٹ دے رہے تھے. اب ہائپر تھائرائڈزم ہوا پڑا ہے کہ اس کا جو ہے نا سائز انلارج ہو چکا ہے. اب سائز انلارج ہو چکا ہے تو ہم نے جو ہے نا ڈائٹ جو دینی ہے وہ لو آیوڈین دینی ہے. تو ہیلپ ٹو ریڈیوس ہارمون ایٹ دیز فوڈ ٹو یور ڈیلی ڈائٹ. نان آیوڈائز سالٹ دینا ہے اس کو. کافی اور ٹی دینی ہے وداؤٹ ملک اور ڈیری اور سوئے بیسڈ کریمرز. ٹھیک ہے. ملک اس کے نا ہم نے ریسٹرکٹ کرنا ہے. اب ڈیری پروڈکٹ ہم دیں بھی صحیح تو وہ سوئے بیسڈ ہونی چاہیے جو یعنی کہ سوئے سورس سے حاصل ہوتی ہیں. ایگ وائٹ دینا ہے. ایگ ہم نے وہ یلو نہیں دینا. اس کی جو ہے نا یاک جو ہوتی ہے وہ نہیں دینی ہم نے. اس طرح فریش اور کینڈ فروٹس وہ دینے ان سالٹڈ نٹس اینڈ ناٹ بٹر. بٹر کو ہے نا وہ ہم نے نہیں دینا کیونکہ کاز اس میں مائگرین ہوتی ہے. اوٹس, پوٹیٹوز, ہنی, cruciferous vegetable and other vitamin may stop your thyroid from using iodine properly. They may be beneficial for hyperthyroidism. Broccoli ہے, Brussels sprouts ہے, cauliflower ہے. اس طرح پلینٹی آف آئرن, سیلینیم, زنک. یہ چیزیں بھی ہم نے اسی حساب سے ان کو وہ کرنی ہے, ریکمینڈ کرنی ہے. وائٹامن ڈی ہے, کیلشیم ہے, ہیلتھی فیٹس ہیں, اسپائسز ہیں. اسپائسز ٹرمیرک, گرین چلیز, بلیک پیپر. یہ چیزیں ان کو ہم نے وہ کرنا ہے حساب سے الاؤ کرنے ہیں. نیکسٹ ہے ہم نے ان کو مزید یعنی کہ کیا کیا چیز ہم نے ان کو ریسٹرکٹ کرنی ہے. وہ یہ ہیں کہ فش, ملک, ڈیری, چیز, ایگ, یاک, سیرپس, سم فوڈ کلرنگ. یہ چیزیں جو ہیں نا ان کے اندر آیوڈین بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پہلے بھی اس کا جو ہے نا تھائرائڈ کا سائز لارج ہوا پڑا ہے تو ہم نے وہ کیا کرنا ہے کہ اس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے یہی چیزیں تاکہ جو ہے نا آیوڈین کو ہم لو لیول پہ لے کے آ سکیں. تو اسی حساب سے ہم نے ان چیزوں کو ریسٹرکٹ کرنا ہے. نائٹریٹس کا تھائرائڈ ٹو آبزرو ٹو مچ آیوڈین, سیلری, لیٹیوس, سپائنچ, کیبیج, ٹرنپس, کیرٹس, کمبر, پمپکن. گلوٹن کاز انفلیمیشن, ویٹ, بارلے, رائی. یہ ہو گیا. سوئے انٹرفیئر ود سم ٹریٹمنٹ فار سوئے ملک, سوئے ساس. یہ بھی ہم نے ریسٹرکٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ کیفین جو ہے نا ٹی, سوڈا, چاکلیٹ کین ایگزیبریٹ سمٹم آف ہائپوتھائرائڈزم اینڈ لیڈ ٹو انکریز ان اینزائٹی, نروسنیس, اریٹیبلٹی اینڈ ریپڈ ہارٹ ریٹ. یہ کیفین کو بھی ہم نے کیا کرنا ریسٹرکٹ کرنا ہے کیونکہ کاز یہ نا ہائپوتھائرائڈزم کے جو ہے نا پیشنٹ کو اس کو اینزائٹی, نروسنیس, اریٹیبلٹی اینڈ ریپڈ ہارٹ ریٹ میں وہ کرتی ہے, مبتلا کرتی ہے. تو نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کیس اسٹڈیز. کیس اسٹڈی اب ہم اسی کا دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا تھائرائڈ کا ایک کیس ہے ہمارے پاس جو ہم نے ایک کیس کو ڈائگنوز کیا تھا. تو اس کی جو ہے نا ہم نے سب سے پہلے جو وہ ہمارے پاس پیشنٹ آیا تو وہ اس کی جو ہے نا جو ہم نے اس سے وہ حقیقت لی تو وہ یہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری سانس میں ایشو آ رہا ہے. اور ہم نے جب دیکھا تو اس کے جو نا نیک تھی وہ سویل تھی. تو اس کی جو نا ہسٹری جو ہے وہ مس عرفہ ہے, 43 ایئر اولڈ, ہاؤس وائف ہے, اسلام آباد کی ریزیڈینش ہے. تو اس کو وہ کمپلینٹ یہی تھی, پریزنٹنگ کمپلینٹ اس کی جو ہے نا سانس میں دشواری ہے, ڈسکمفرٹنیس ہے, نیک میں سویلو ہے, ڈیزینیس ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اس کے نا لیب ویلیوز لی, اس کا سیرم الیکٹرولائٹس لیا, اس کی سوڈیم, پوٹاشیم, کیلشیم, البومین, آیوڈین کی ویلیو لی. اب آیوڈین کی ویلیو ادھر اب نارمل ہے تو گلوکوز کی ویلیو بھی لی. تو
اس جو ہم جو ہے نا اپنی ایم این ٹی میں جو اور چیزیں بیسکس ہوتی ہیں پتہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے اس کی وہ کی، جس طرح یہ نیوٹریشنل اسیسمنٹ ہے، اس کی اینتھروپومیٹرک میئرمنٹ کی، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا بی ایم آئی ہم نے میئر کیا، 26 بی ایم آئی تھا ڈائٹ ہسٹری۔ اب ڈائٹ ہسٹری اس کی یہ تھی کہ جو ہے نا وہ شی یوز ٹو ایٹ فرائڈ فوڈ اینڈ اسنیک موسٹ آف دا ٹائم اینڈ ڈونٹ کنزیوم proper diet items like fruits, vegetables, and the food stuff which I have mentioned in the allowed atom of the dietary guidelines of the thyroid gland. تو اس کی جو ہے نا جب ہم نے ایکسرسائز ہسٹری لی تو وہ ہاؤس وائف ہی ہے نا، تو اتنا وہ زیادہ یعنی کہ چھوٹے موٹے گھر کے کام ہی کرتی تھی، تو زیادہ وہ واک وغیرہ تو نہیں تھی، تو زیادہ تر ریسٹ پہ ہی وہ رہتی تھی۔ تو ہم نے جو ہے نا اس کو گائیڈ لائنس دی ڈائٹ کے لیے، وہ یہی تھیں کہ ہم نے کہا کہ آپ آیوڈائز سالٹ لیں اپنی ڈائٹ کے اندر، آلسو ایڈ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، سم ایکسرسائز کریں، تو تاکہ جس طرح آپ اب تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں گے مزید آپ کی جو ہے نا ڈیفیکلٹی بریتھنگ یا ڈیزینس کا جو ایشو ہے وہ بھی سالو ہو سکتا ہے، ڈسکمفرٹنیس کا، تو تاکہ مزید آپ میڈیکل کمپلیکیشن سے بچ سکیں۔ ڈونٹ کنزیوم فرائڈ اور جنک آئٹمز ان یور ڈائٹ۔ تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں ڈائٹ پلان فار ہائپوتھائرائڈزم، تو اس کا جو ہے نا ہائپوتھائرائڈزم کے لیے ہم ڈائٹ پلان بنائیں، تو اس کی بریک فاسٹ میں ہم پورے دے رہے ہیں پلس ایپل دے رہے ہیں، اس طرح مڈ مارننگ کے اندر ہم اس کو کلین واٹر دے رہے ہیں 8 اونسز۔ تو ویسے بھی پانی جو ہے نا وہ زیادہ ہی یوز کرنا چاہیے، تو یہ پانی ایک قسم کا نیچرل ڈیٹاکس ہے ہمارے باڈی کے لیے، جو نا میٹابولزم کے اندر ورک کرتا ہے۔ تو 8 اونسز اس کو ہم واٹر ریکمینڈ کریں گے مڈ مارننگ کے اندر۔ لنچ کے اندر ہمیں کیا کریں گے، فیل کوکڈ وائلڈ کاٹ فش جو ہے نا وہ صحیح پکی ہوئی جو ہے نا جنگلی مچھلی، یعنی کہ وہ دوسری نہیں ہونی چاہیے، فارم کی مچھلی، ٹھیک ہو گیا، پلس 1 بول گوٹس ملک ود یوگرٹ، گوٹس ملک کا جو ہے گوٹ کا ملک ہم نے لینا ہے اور اس کی یوگرٹ بنانی ہے ہم نے، تو وہ جو ہے نا اس کو ہم نے ریکمینڈ کرنا ہے لنچ کے اندر۔ ڈنر کے اندر ہم نے وہ ایک روسٹڈ بیف دینا ہے اس کو سوکڈ ود آیوڈائز سالٹ، تاکہ اس کا جو ہے نا ہائپوتھائرائڈزم کا وہ اس کا ایشو جو ہے نا وہ کور ہو سکے۔ اب ڈائٹ پلان ہے ایک ہائپر تھائرائڈزم کے بارے میں، تو اس کے جو ہے نا بریک فاسٹ میں ہم 1 کو پورج ود اوٹس پلس گرین ٹی، مڈ مارننگ میں فروٹس دیں گے لائک بیریز، ریسپریز، اسٹرابریز، لنچ کے اندر ہم 1 کپ سلاد دیں گے ود پمپکن سیڈ پلس 1 سرونگ ہائی فائبر سیریل گرینز پر 1 بول آف یوگرٹ، ٹھیک ہو گیا۔ ڈنر کے اندر ہم ایک دے رہے ہیں اس کو سرونگ آف ہائی فائبر گرینز کنسسٹنگ، یعنی کہ اس کو ہول گرینز دیں گے پلس 1 کپ آف پلسز کوئی بھی ہونی چاہیے، چیک پی یعنی کہ دال مونگ، دال مسور یا چیک پیز، کوئی بھی چیز وہ دے سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ ہم اور کیس اسٹڈیز 1-2 ہے نا جو میں یہاں ایڈ کر رہا ہوں، جو ہم نے وہاں اپنی ڈیورنگ دی انٹرنشپ ہم نے وہ کور کی ہیں۔ تو ایک پیشنٹ ہے ہمارے پاس، اس کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ لاس آف کانشیسنیس، ڈیزینس، کمفرٹنیس، ایچنگ تھی اسے، تو اس کی جو ہسٹری تھی وہ یہ ہے نا، نام تھا اس کا مسٹر سلیم، 46 ایئرز ایج تھی اس کی، ڈائبیٹک تھا، میرڈ بھی تھا، اسلام آباد کا ہی ریزیڈنٹ تھا، اور وہ ایمرجنسی کیس کے اندر آیا ود کمپلیٹس آف لاس آف کانشیسنیس، اٹ واز سڈن آن سیٹ، اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور وہ یعنی کہ اس کو لے کے آئے ہیں، جس طرح میں نے دیکھا تو وہ اس طرح تھا کہ جس طرح اس کا بی پی بالکل لو ہوا پڑا ہے، تو جب ان سے پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو شوگر وغیرہ ہوتی تھی، تو اس کے حساب سے ہم نے لیب انویسٹیگیشن کی، جب لیب انویسٹیگیشن کی تو اور تو سب ہمیں جو ہے نا ویلیوز اس کی جو ہے نا کچھ حد تک یعنی کہ نارمل ملی، بٹ جو ہے نا اس کا گلوکوز لیول جب ہم نے دیکھا تو ہم حیران رہ گئے کہ اس کا گلوکوز لیول اتنا زیادہ تھا 600 ملی گرام، جس کے نتیجے میں اس کو ڈیزینس شروع ہو گئی، اس کے بلڈ پریشر کو افیکٹ ہوا، بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈیزینس وہ ہوگی۔ تو ہم نے اس کی نیوٹریشنل اسیسمنٹ لی اپنے ایم این ٹی کے حوالے سے،
اس کی ہائٹ، ویٹ، بی ایم آئی اس کا جو ہے نا 27 تھا. اب یہ بھی بی ایم آئی یعنی کہ ایوریج سے بھی تھوڑا زیادہ ہے، تھوڑا اوبیس ہے وہ بندہ. ڈائٹ ہسٹری جو ہے نا اس کی جب پتہ کی تو ہمیں ان کے جو ہے نا اٹینڈنٹ نے بتایا کہ ہیٹس ٹو مچ وداؤٹ کیئر، بہت زیادہ کھاتا ہے، کوئی کیئر ہی نہیں کرتا. اور جو ہے نا اس کو شوگر بھی ہے لیکن پھر بھی وہ جو چیزیں استعمال کرتا ہے وہ کنسسٹنگ آف ریفائنڈ شوگر ہوتی ہیں ان کے اندر، اور کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں برتا اس معاملے میں. تو اسی حساب سے اس کی جو ہے نا ڈائٹ ہسٹری تھی. تو ہم نے وہ جو ہمارے جو ہے نا ڈاکٹرز وغیرہ تھے انہوں نے اس وقت انہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا. تو میڈیکل ٹریٹمنٹ میں جو نا ڈرپس وغیرہ جو انجیکشن وغیرہ اس کو لگے، اس کے بعد تھوڑی اس کی طبیعت نارمل ہو گئی. تو اس کے علاوہ اس کے بعد ہم نے اس کو ڈائٹ پلان، ہمارا کام تھا تاکہ اس کو جو ہے نا ڈائبیٹک کا ایشو اس کا سالو ہوا. تو ہم نے اس کی جو ہے نا ڈائٹری گائیڈ لائنس میں شوگر ریسٹرکشن کو فرسٹ پریارٹی پہ رکھا، بیلنس ڈائٹ پلان بنا کے دیا جن میں فریش فروٹس، ویجیٹیبلس وغیرہ، اور کہا کہ ایکسرسائز جو ہے نا وہ روزانہ کیا کریں، اپنی کیئر بھی زیادہ کیا کریں، خاص طور کے ریفائنڈ شوگر کے معاملے میں. اگر یعنی کہ کچھ میٹھے چیز کھانی بھی ہو تو وہ کنسسٹنگ آف یعنی کہ فریش فروٹس، ویجیٹیبلس ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن ان کے اندر نیچرلی وہ ہو لیکن ریفائنڈ شوگر نہ ہو، انہیلدی ایکٹیویٹی سے بچا جا سکے. تو جب اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو گیا تو ہم نے جو نا ڈائٹ پلان جو بنا کے دیا اس کا جو ہے نا یہ اس حساب سے ہم نے ان کے اٹینڈنٹ کو بتایا کہ نا آپ نے جو ہے نا فوکس کرنا ہے اسی حساب سے. تو ہم نے کہا کہ اس کا جو بریک فاسٹ ہے وہ نا 2 سلائڈس ہول بریڈ +1 کباب، چکن اینڈ دال، ٹھیک ہے. اس کا ہم نے وہ کیا +1 کپ اسکمڈ ملک. اب جو ہے نا ہم نے اس کے نا فیٹ تھوڑا وہ ریسٹرکٹ کرنا ہے تاکہ وہ ویسے بھی پہلے بھی وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو اسکمڈ ملک ہی دینا ہے اور وداؤٹ شوگر دینا ہے. اسنیک میں ایک گاوا +1 کپ گریپ فروٹ جوس. لنچ میں ایک چپاتی ہے تو ایک دال ہے، ایک بول پلس گرین ویجیٹیبل سلاد ہے، وہ کسی بھی چیز کا ہو یعنی کمبر ہے، کیرٹس، اونین اٹسی، ٹھیک ہے. اور ٹی ٹائم میں ہم نے اس کو ٹی دینی ہے تو وداؤٹ شوگر دینی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم وہ بھی دے سکیں یعنی کہ اس کو ہم گرین ٹی دے دیں تو وہ بھی اس کے لیے بیٹر رہے گی. تو ساتھ میں ایلمونڈس بھی دینے ہم نے، نٹس کی یعنی کہ اسپیسیفک وہ ہو گئے، ہم نے والنٹس نہیں دینے ابھی اس کو، ہم نے صرف اس کو ایلمونڈس دینے. ڈنر میں ½ کپ بوائلڈ رائس +4 آن چکن بریسٹ، یہ ہم نے اسے دینا ہے. اب جو ہے نا ہم نے اس میں ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے، ہم نے اس کو کیلریز تو دینی ہے لیکن کیلریز دینی ہے وداؤٹ ریفائنڈ شوگر اینڈ اوبیس بھی ہے وہ بندہ. تو کیلریز اتنا دیں کہ پہلے بھی اس کی کنڈیشن بی پی اس کا لو ہو گیا لیکن اس کی عادت بھی ہے کھانے کی زیادہ. تو ہم جو اس کا ڈائٹ پلان دیں گے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کو نا اس کی کیلریز بھی کور کر سکے اور اس کے لیے زیادہ نقصان دینا ثابت ہوئی. اور یہ جو ڈائٹ پلان ہے یہ اس حساب سے فٹ ہے. اور نیکسٹ ہم نے جو کیس اسٹڈی جو ایک وہ دیکھا ہے تو وہ ہیمرائڈس تھی 15 ڈیز کے لیے. ہیمرائڈس فار 15 ڈیز جو ہے نا ہمیں پیشنٹ آیا جس کو نا ہیمرائڈس تھی 15 دنوں سے. تو اس کی جب ہم نے ہسٹری لی، وہ اس کا نام تھا مسٹر محبوب، ایج تھی اس کی 27، میرڈ تھا، اسکول ٹیچر ہے، سفرنگ فرام 1st ڈگری ہیمرائڈز. ابھی یعنی کہ 15 ڈیز سے ہی جو ہوئی ہے نا اس کو ہیمرائڈ، تو 1st ڈگری ہیمرائڈز ہم بول رہے ہیں اس کو. تو جو سیویئر کیس ہوتا ہے اس کا ہیمرائڈز کا وہ لانگ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. ہی ہیز سیویئر کانسٹیپیشن فار 25 ڈیز. ٹھیک ہو گیا. ہیمرائڈز ہے کیا چیز؟ ہم پہلے اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہیمرائڈز کیا چیز ہے. اٹ از آلسو نون ایز پائل، اس کو ہم پائلز بھی بولتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بواسیر، ٹھیک ہے. These are the swelling containing large blood vessels that are found inside or around the bottom, the rectum and bottom side جو ہے نا ریکٹم کے اندر جو ہے بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ سویل کر جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے انسائڈ سے، اور جب وہ سویل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہیمرائڈز ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سویل جو ہے نا ہمارے باڈی پارٹس یعنی کہ اینس کے ذریعے سے اینس سے تھوڑا باہر نکل آتی ہیں جو کہ مزید کمپلیکیشن پیدا کرتی ہیں اور یعنی کہ وہ پین بھی کاز کرتی ہیں. اس کی جو سیمپٹم جو ہے نا اس کے وہ یہ ہیں کہ بلیڈنگ ہوتی ہے،
پین ہوتا ہے, سویلنگ ہوتی ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے اینس کے ذریعے سے. پین بھی یعنی کہ موسٹلی اسی ریکٹم پارٹ کے اندر ہی ہوتا ہے, سویلنگ ہوتی ہے. اس کی جو ہے نا کاز وہ یہ ہے کہ ہیونگ کرونک ڈائریا اینڈ کانسٹیپیشن, کرونک ڈائریا یا کانسٹیپیشن کی ہوتی ہے. لیکن موسٹلی کیس جو آج کل ہے وہ یہی ہے کہ جو ہیمرائڈز ہے وہ کانسٹیپیشن کے لیے, اگر لانگ ٹائم کے لیے آپ کو کانسٹیپیشن رہتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو ہیمرائڈز ہو سکتی ہے. تو یہ کرنا چاہیے کہ جو بندہ پانی زیادہ پیتا ہے تو اور یہ ہیلتھی فوڈ لیتا ہے, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل لیتا ہے, اور پروسیسڈ فوڈ, ہوٹلز کی فوڈ, یعنی ان چیزوں سے تھوڑا اوائڈ کرتا ہے تو وہ بھی بچ سکتا ہے. لیکن جو ہے نا پروسیسڈ فوڈ آپ لیں گے, اتنا پانی نہیں پئیں گے, اسنیک لیں گے, بیکڈ فوڈ لیں گے, پروسیسڈ لیں گے, تو اس کے نتیجتاً یہی آپ کو ہیمرائڈز ہی ہو سکتی ہے. تو لیب انویسٹیگیشن ہم نے وہ جو اس کو ریکمینڈ کی, اس کے وہ ہم نے میئر کی, تو اس کی ہم نے جب ڈائٹ ہسٹری لی تو وہ یہی بات ہے نا کہ ہیٹس فوڈ فاسٹ فوڈ آف اینڈ آن, وہ یعنی کہ فاسٹ فوڈ ہی کھاتا ہے, موسٹلی بیکری پروڈکٹس ہی لیتا ہے روٹین کے اندر. فروٹس اینڈ ویجیٹیبل لینے کا کوئی دور دور تک نام ہی نہیں تھا اس کا. تو ایکسرسائز ہسٹری وہ بھی کوئی خاص نہیں تھی اس کی, تو ہم نے اس کو ڈائٹ پلان ریکمینڈ کیا. میڈیکل جو ہے نا ہمارے جو وہ تھے ڈاکٹر وغیرہ تھے, انہوں نے بھی اس کا پہلے وہ میڈیکل وہ کیا, تو جو ان کی وہ ہوتی ہے تو انہوں نے میرے خیال میں ایک سیرپ تھا لیگزیپرون, وہ ریکمینڈ کیا, اور ٹیبلٹ تھی لوزی ٹیبلٹ, وہ چیویبل ٹیبلٹ ہوتی ہیں, تو وہ بھی کافی اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہیں. تو ہمارے حساب سے جو ہے نا اس کا جو ڈائٹ پلان تھا اس حساب سے ہم نے دیکھنا تھا تاکہ اس کو ہیمرائڈ سے وہ بچ سکے. تو ہم نے اس کو پہلے تو یہی وہ کی کہ آپ نے سب سے زیادہ پانی سب سے زیادہ پینا ہے. تو اس طرح ڈائٹ پلان تھا. مزید کہ بریک فاسٹ میں ہم نے ٹوٹلا ود بروکلی, ویجیٹیبلس کو ہم نے زیادہ وہ کرنا ہے نا, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کو. مڈ مارننگ کے اندر گلاس بنانا شیک کا ہم نے اس کو کہا. بنانا جو ہے نا وہ خاص طور جو ہے نا ہمارے جو ہے نا ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے صحیح ہوتا ہے. تو وہ اس کے اندر کاز پوٹاشیم ہوتی ہے. تو اب یعنی کہ بنانے کا نا شیک کے اندر بھی خاص طور اس کے عام یہ کہا جاتا ہے کہ نا بنانا آپ سنگل نہ لیں, جب بھی لیں یعنی کہ ڈبل لیں یا اس کا شیک وغیرہ لیں, تو اس حساب سے وہ سنگل یہ لیں کہ وہ مزید کانسٹیپیشن کر سکتا ہے. لیکن اب جب تھوڑی سی مقدار پہ زیادہ لیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی جو ہے نا گٹ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. لنچ کے اندر ہم نے ٹوٹلا وتھ کالرڈ گرینز پلس 1 بول یوگرٹ ہم نے بھی لازمی لینی ہے, کہ خاص یوگرٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہیلدی فل بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری گٹس کے لیے ہیلدی فل ہوتی ہے, وہ جا کے نا وہ ہماری گٹس کو ہے نا بیٹر کرتے ہیں. ڈنر کے اندر ہم نے اس کو وہ ایک ٹارٹیلا وتھ بینز اینڈ سالمنز, یہ ہم نے وہ کرنی ہے. بیڈ ٹائم پہ ہم نے اس کو ایک گلاس ملک کا دینا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یعنی کہ اس کو فروٹس کے اندر ہم گاوا دے دیں, یعنی کہ وائٹامن سی جن چیزوں میں ہوتا ہے, گاوا ہو گیا, اورنجز ہو گئے, تو یہ چیزیں ہم جب دیں گے وائٹامن سی خاص طور یعنی کہ وہ ہوتا ہے کانسٹیپیشن کے لیے وہ بڑا اپنا مؤثر کردار ادا کرتا ہے. تو لاسٹ میں یعنی کہ جتنا عرصہ وہاں کیپٹل انٹرنیشنل ہاسپٹل میں میں نے انٹرنشپ کی ہے, کلینکل انٹرنشپ, تو جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ میں نے جن پیشنٹس کو میں ڈیلی روٹین پہ وہ ہمارے پاس جو آتے تھے, جن کو ہم ڈائٹری گائیڈ لائنس دیتے تھے, جن کے ہم ڈائٹ پلانس بناتے تھے, وہ یہی تھے کہ نا موسٹلی جو تھے وہ ہمارے پاس کیسز آتے تھے ڈائبٹیز کے اینڈ اوبیسٹی کے, سم ٹائم ڈائریا کے بھی کیسز آ جاتے تھے, موسٹلی چلڈرن کے, تو ہم ان کو وہ ڈیل کرتے تھے. اسی حساب سے ہم ان کو اپنے یعنی کہ وہ ڈائٹری گائیڈ لائن ڈائٹری ریکمینڈ ان کی وہ اینتھروپیٹک میئرمنٹ کر کے لیب ویلیوز نکال کے, تو جو چیز ہمیں وہ اس کی جو ہے نا ڈیفیشنسی یا جو ہے نا زیادتی لگتی تھی اسی حساب سے ہم اپنا ڈائٹ پلان ریکمینڈ کرتے تھے. تو یہ میرا ادھر یعنی کہ ایکسپیرینس رہا ہے کیپٹل انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. تو لاسٹ پہ میں اپنا کنکلیوژن یہی دے رہا ہوں کہ میں چونکہ یعنی کہ خود ہی ایک کلینکل نیوٹریشن میں ایز اے انٹرنی ورک کرتا رہا ہوں, تو میں یہی چیز یعنی کہ آئی لرن ہاؤ ٹو کونسل اینڈ ایجوکیٹ دا پیشنٹس آف ریسپیکٹیو آن دی امپورٹنس آف نیچرل فروٹس, ویجیٹیبل اینڈ ڈرائڈ فروٹس وچ وی آفن اگنور اینڈ مور ریلائی آن ڈفرنٹ ڈرگس ہیونگ مینی سائڈ افیکٹس ود دیئر ایفیشنسی. تو میں جو ہے نا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لائف کے اندر
کسی بھی قسم کا ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم فرسٹ پریارٹی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ہم پہلے ہم ڈرگز لیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی ڈائٹس کو بہتر کرنا ہے. جب ہماری ڈائٹس بہتر ہوگی، ڈائٹ کس طرح بہتر ہوگی؟ اگر ہم فریش فروٹس لیں گے، ویجیٹیبل لیں گے، تو ہماری ڈیلی روٹین میں اس کے نتیجے میں ہماری جو ہے نا باڈی کی ہیلتھ جو ہے نا وہ بھی ٹھیک رہے گی. تو ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہی نیچرل فروٹس، ویجیٹیبل اور ڈرائڈ فروٹس پہ ہونا چاہیے. We must make these natural products essential in our daily lifestyle and appreciate these. So in this way we will prevent many serious diseases. اب اور ہمیں یہ جو ہے نا ایک سیریس وے میں لینی چاہیے تاکہ جو ہے نا ہم نیکسٹ آنے والی جو ہے نا کمپلیکیشن جو باڈی کے اندر آتی ہیں ان سے بچا جا سکے. صاف ظاہر ہے جب ہماری جو ہے نا فوڈ اسٹف ہے، جتنے بھی ڈائٹس ہیں ہم جو پورشن ڈائٹس کا لے رہے ہیں وہ ہیلتھی ہوگا ہمارے باڈی کے لیے. جب ہیلتھی ہوگا تو ہمیں کوئی ڈیزیز ہی نہیں ہونی. اگر یعنی کہ جب ڈیزیز ہی نہیں ہونی تو ہم بیٹر لائف سٹائل انجوائے کریں گے. سو ہمارا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ڈائٹ پلان کو بیٹر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.